گزارش آپ حضرات سے یہ ہے کہ اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے بات کہنے کا سلیقہ عطا فرمائے۔ ابھی تک شاید ہم نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ رمضان اللہ نے کیوں دیا ہے۔ ہم نے تو جب چوک نخاس اور اب خرم نگر کی رات کی سڑک کی ہوٹلوں کی بازاروں کی رونقیں دیکھی تو میرے کو سمجھ بھی نہیں آیا کہ اللہ نے رمضان دیا کس لیے تھا اور امت کر کیا رہی ہے۔ آپ اگر بہت دور نہ جائیں، ہمارے علاقے میں آ جائیں، خرم نگر چوراہے سے رحیم نگر تک چلے جائیں، رات کبھی 11 بجے بھی چلے جائیں گے، رمضان کی بات کر رہا ہوں، تو آپ کو لگے گا شام کے 7-8 بجے ہیں۔ یعنی اللہ نے ہم کو رمضان کی راتیں 2-3 وجوہات سے دی تھی۔ ہم نے اتنا ضائع کیا ہے، ایسی ناقدری کی ہے، اتنا تماشا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بلا کر کہہ رہے ہیں، اب آپ تصور کریں، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو جاؤ، میرے کتنے بندے ہیں جو راتوں کو اللہ کے راستے میں، اللہ کے گھر میں، اپنے گھر پر کہیں رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی اللہ سے مغفرت مانگ رہا ہے، کوئی اللہ سے اس کی رحمتیں مانگ رہا ہے، کوئی دنیاوی چیزوں میں اللہ سے، مسائل میں اللہ سے ان کا حل اور کامیابی مانگ رہا ہے۔ لیکن فرشتے واپس جا کر اللہ کو کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ آپ نے کچھ کہا تھا، وہاں تو کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ کو معلوم سب کچھ ہے، لیکن آپ تصور کریں کہ ہمارے بارے میں اگر کوئی آپ سے تعریف کرے اور پھر میرا کوئی ایسا عمل جو ناگوار ہو تو آپ کہیں گے وہ آپ کے بارے میں تو میں نے یہ سنا تھا، آپ کی یہ حرکتیں ہیں، میرا کیا منہ رہ جائے گا؟ یعنی کیا کلچے، نہاری، شیرمال، کباب، بریانی ہم سال بھر نہیں کھا سکتے کیا؟ اسی مہینے میں کھانا فرض ہے؟ یعنی یہ مہینہ تو کم کھانے کا ہے، بھوکا رہنا مقصود نہیں، کم کھانا مقصود ہے۔ اصل میں ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ ایک کام چاہتے ہیں، ہوتا میرے عزیزو یہ ہے نا کہ بھی آپ جس چیز کی آدمی کو اہمیت معلوم کرنی ہو تو وہ اس شخص سے ملے جس کے پاس وہ نعمت نہ ہو۔ مثال کے طور پر ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ کا شکر ہے، صحت ہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں آپ حضرات بھی۔ اب یہ صحت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، ہمیں آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ آپ کبھی میڈیکل کالج چلے جائیں، بلرام پور ہاسپٹل چلے جائیں اور وہاں بیماروں کو جا کر کے دیکھیں اور ان کے دل کا درد اور ان کے دل کی آواز سنیں تو وہ آپ کو دیکھ دیکھ کر رشک کرتے ہیں، یا اللہ یہ تو چل بھی رہے ہیں، دوڑ بھی رہے ہیں، ہم تو 6 مہینے سے بستر پر پڑے ہیں، ہم تو بستر پر پاخانہ پیشاب کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھئے جا کر کے صحت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایسے ہی ہمیں اللہ نے شادی کرائی، اللہ نے اولاد دی دی، ہمیں کیا پتہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے؟ آپ کسی بے اولاد سے ملیے کبھی، وہ بتائے گا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایسے ہی بھوک کیا چیز ہے، کبھی چونکہ اللہ کا احسان ہے آپ پر بھی ہم پر بھی، اللہ کا شکر ہے کہ 50 کے آس پاس پہنچ رہا ہوں، یہ بے پناہ احسان ہے کہ آج تک ایک دن چھوڑیے ایک کوئی ایسا موقع بھی نہیں آیا کہ کوئی فاقہ کرنا پڑا ہو۔ یہ اللہ کا احسان رہا، اللہ نے کھلایا اور مزید اللہ کے احسان کی اچھے سے اچھا کھلایا۔ یعنی یہ بھی نہیں کہ آج نہیں، جو جی میں آیا اللہ نے وہ کھلایا، یہ اللہ کا کرم، اس کا احسان ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہیں اس خوراک کی قدر بھی تو معلوم ہو، تو تھوڑے دن بھوکے رہ کر کے دیکھو، تاکہ جو لوگ بھوکے رہتے ہیں، جن کے ہاں روزانہ فاقہ ہوتا ہے، ان کا کیا درد ہے اس کا تمہیں کچھ احساس تو ہو۔ لیکن ہم نے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے بجائے احساس کرنے کے اور الٹا اس مہینے میں انجوائے کرنا شروع کر دیا۔ نخاس اور چوک کی گلیوں میں، وہاں کلچے نہاری کی دکانوں میں، ایک تو مسلمان عقل سے پیدل قوم، یہ کوئی وقت ہے کلچے نہاری کھانے کا؟ یہ تو نوابوں نے لکھنؤ میں، جب نوابوں کا دور تھا تو یہاں کے مزدوروں کے لیے بھاری بھرکم غذا تیار کی تھی کہ ان کو ہلکی غذا دیں گے، 4 گھنٹے میں تھک جائیں گے، پھر آرام کریں گے، پھر کھانا دینا پڑے گا، اس لیے بھاری غذا دے دو، شام تک ان سے کام لیتے رہو۔ کلچے نہاری کوئی ہلکی غذا ہے؟ اور بھی رمضان میں ضروری ہے۔ شیرمال، بریانی، ڈاکٹروں سے پوچھئے جا کر، ڈاکٹرز کہتے ہیں
کہ کتنے لوگ ہیں جو رمضان میں اپنا 6, 5, 8, 10 کلو وزن کم کر لیتے ہیں رمضان میں، اور ہم 10 کلو وزن بڑھا لیتے ہیں۔ اللہ نے رمضان دونوں وجہوں سے دیا ہم کو، صحت بھی اچھی رکھو، اپنی روح کو بھی اچھا کر لو، ہم دونوں کو ستیہ نیاز کر دیتے ہیں۔ تو بہرکیف میں نے جو تھوڑی سی تمہید آپ کے سامنے رکھی اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو معلوم تھا کہ ہمارے بندے کمزور ہیں، بہت جلدی تھک جاتے ہیں۔ پہلا عشرہ اللہ نے اسی لیے قیمتی بنایا، لیکن اللہ کو پتہ تھا کہ پہلے عشرے کے بعد بندوں میں سستی آئے گی، تو دوسرے عشرے کو زیادہ قیمتی بنایا۔ پھر اللہ کو معلوم تھا کہ دوسرا عشرہ 20 روزے رکھتے 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 آدمی اور ہو سکتا ہو تھک جائے، تو اللہ نے تیسرے عشرے کو سب سے زیادہ قیمتی بنا دیا۔ ان تینوں عشروں میں سب سے زیادہ قیمتی عشرہ یہ جو چل رہا ہے، اس میں اللہ نے اسی لیے اس عشرے کی قیمت کو بڑھانے کے لیے اور ہم کو آپ کو سمجھانے کے لیے 2 خاص کام کیے اس عشرے میں۔ ایک کام تو اللہ نے دیکھیے پردہ لگا ہے، ہر مسجد میں لگا ہے، یہ کام اللہ نے کروایا اعتکاف کا اخیر عشرے میں، کہ ہر مسجد میں اللہ کے خوش نصیب بندوں کے لیے اعتکاف ضروری ہے۔ فرض کفایہ ہے، فرض واجب یا فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے، 1 آدمی 2 آدمی 4 آدمی کریں، ضرور کریں، نہیں کریں گے سارے محلے کے لوگ گنہگار ہوں گے۔ اور دوسرا کام اللہ نے یہ کیا اسی مہینے میں، اسی عشرے میں، کہ شب قدر اسی عشرے میں رکھی۔ اچھا تم مصروف ہو، 10 دن اس طرح نہیں آ سکتے تو 5 راتیں، 5 راتوں میں آ جاؤ، راتوں کو عبادت کر لو۔ تو خدا کے واسطے میرے عزیز و میرے بزرگوں، رمضان اللہ نے انجوائے کرنے کے لیے نہیں، رونے کے لیے، گڑگڑانے کے لیے، مغفرت کے لیے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس کو، جو دوسرا بہر کے فشرہ گزر گیا، مجھے دوسرے پوائنٹ بھی رکھنے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مغفرت چھوٹی موٹی چیز ہے؟ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ مغفرت کو بانٹ رہے ہیں، اور میں چونکہ وہ باتیں دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا، صرف سجے سے دوبارہ ذکر دے رہا ہوں کہ خدا کے واسطے اخیر عشرے کی قدر کر لیں اللہ کے واسطے۔ ورنہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ وعید میں پہلے سنا چکا ہوں پچھلے جمعے کو، کہ رمضان شریف میں بھی جس کی مغفرت نہ ہو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس سے بڑی یہ بات اور کیا کہی جائے؟ 4 گھنٹے کی تقریر ایک طرف ہے، یہ ایک جملہ ایک طرف ہے، کہ جس نے رمضان میں اپنی مغفرت نہ کروائی، اپنی بخشش نہ کروائی، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اچھا اب مغفرت کے لیے اس نے دروازے کھولے۔ کیا دروازے کھولے؟ جو شخص پورے رمضان دن میں روزہ رکھ لے، رات کو تراویح پڑھ لے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ کیوں؟ پیسے والے تو حج کرنے چلے جائیں گے، غریب آدمی کیا کرے گا؟ حج پر جو ثواب اللہ نے بتلایا ہے، تقریباً وہی ثواب رمضان کے روزوں اور رمضان کی رات کی تراویح پر اللہ نے رکھ دیا۔ اچھا کوئی آدمی اتنا نہیں کر پا رہا ہے، بیمار ہے، راتوں کو کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے، مغفرت اس کو بھی چاہیے، اللہ نے کہا اچھا ایک کام کرو، روزہ افطار کرا دو۔ اس نے کہا اللہ میاں ہم تو خود بھوکے ہیں، فقیر ہیں، کھانا نہیں کھلا سکتے، پانی سے کرا دو، مغفرت لے لو کیسے کیسے۔ پیسے والوں سے کہا کہ اچھا ایک کام کرو، نوکروں چاکروں کے لیے آسانیاں کر دو، اس میں تمہیں معاف کر دیں گے۔ تو اللہ یہاں مغفرت، یہاں مغفرت، یہاں مغفرت، یا ہر جگہ مغفرت دے رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں یہاں کلچے چاہیے، یہاں بریانی چاہیے، یہاں شیرمال چاہیے۔ اس قوم کو کیا ہو گیا؟ اللہ کی عقل پہ پتھر پڑے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں میرے بزرگوں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بہرکیف اب ہماری مغفرت ہو چکی ہو، اللہ کرے، لیکن اگر ابھی نہیں ہوئی ہے تو ابھی موقع ہے۔ اس موقع کو غنیمت جانیے، غنیمت جانیے، سیر چمن کو، نہ جانے پھر باہر آئے نہ آئے۔ 2 گزارشیں، ایک دوسری گزارش کہ شب قدر اور اعتکاف اور رمضان کے اخیر عشرے کی آپ حضرات پوری قدر کریں۔